ایک مجرب نسخہ آج آپ سب کو بتا رہا ہوں، اس قسم کے مشکل اگر ہوں، جس کو بتایا ہے اس کی مراد پوری ہوئی ہے۔ امام جواد علیہ السلام کے سے یہ تمسک کریں، میں نے جتنے لوگوں کو بتایا ہے سب نے مراد کو پایا ہے۔ خدا کے ساتھ بھی آپ کا رشتہ ایسے ہو جائے، تقرب ایسے ہو جائے کہ آپ بھی خدا کے روبرو ہوں، آپ بھی وجہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں۔ اب ہم خدا کے ہیں نہیں، خدا ہمارا ہے یا نہیں، یہ حدیث ہے، یہ آپ کے ہدیہ کر رہا ہوں۔ من طلبنی وجدنی، آپ نے طلب کیا خدا آپ کو مل گیا۔ من وجدنی عرفنی، اگر میں مل گیا کسی کو تو میری معرفت بھی حاصل ہو گئی۔ ومن عرفنی احبنی، کسی کو میری اگر معرفت مل گئی تو مجھ سے محبت بھی کرے گا۔ ومن احبنی عشقنی، محبت جب کرے گا تو محبت پہ رکے گا نہیں، جب وہ جمال دیکھے گا، خدا کا کمال دیکھے گا، آپ کے اوپر جو خدا کی مہربانیاں ہیں وہ دیکھے گا، یہاں رکے گا نہیں، وہ خدا کا عاشق ہوگا۔ ومن عشقنی عشقتہ، اگر آپ میرے عاشق ہو جائیں تو میں بھی آپ کا عاشق ہو جاؤں گا، یعنی خدا آپ کا عاشق ہو جائے گا۔ آپ خدا کے جب عاشق ہو جائے، محبت اس لیول پہ پہنچ جائے تو خدا جواب دے گا۔ جواب خدا کا کیا ہے؟ خدا کہتا ہے میں بھی تیرا عاشق ہو جاؤں گا۔ ومن عشقتہ قتلتہ، جس کا میں عاشق ہو جائے اسے میں قتل کر دیتا ہوں، مار دیتا ہوں اس کو۔ مارنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا، یعنی اس کو میں صرف اپنا بنا لیتا ہوں، کسی اور کا نہیں رہنے دیتا۔ جس کا میں عاشق ہو گیا اس کو میں قتل کر دیتا ہوں۔ ومن قتلتہ فعلی دیتہ، ایسا نہیں ہے کہ میں کسی اور کی طرف نہ جانے دوں، اپنا کروں اور اس کو کچھ بھی نہ دوں، اس کو دیا میں دوں گا، صلہ میں دوں گا، انعام میں دوں گا، بدل میں دوں گا۔ اب جب میرے پاس آیا ہے، میرا ہو گیا ہے، تو دیا میں اس کو دوں گا، یعنی اس کو صلہ میں دوں گا۔ ومن علی دیتہ فانا دیتہ، اور جس کا میں دیا مجھ پہ واجب ہو جاتا ہے تو دیا پھر 100 اونٹ نہیں ہے، بلکہ میں خود اس کا دیا بن جاتا ہوں، یعنی اسے میں کسی اور کا نہیں رہنے دیتا، اسے میں اپنا کر دیتا ہوں اور میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ چلیے امام زین العابدین کے ساتھ، الہی فاجعلنا ممن اصطفیتہ لقربک وولایتک، اے اللہ مجھے ان میں سے چن لے جنہیں تو نے اپنا قرب اور اپنی ولایت عنایت فرمائی ہے۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ مجھ سے تقرب، میرے نزدیک آتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے۔ تقرب جو ہے وہ نوافل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، فرائض سے تقرب حاصل نہیں ہوتا، وہ تو واجب ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ بھی اپنے مرحومین کے لیے اپنے نوافل کو ہدیہ کر سکتے ہیں، اور آپ کے ہر کسی کے حق ہے والدین کا ان کے اوپر، ان والدین کے لیے اپنے مستحب اعمال میں سے فاتحہ پڑھنا مستحب ہے، نظر نیاز دینا مستحب ہے، قربانی کرنا آج پہ اگر نہیں ہے مستحب ہے، ان کا ثواب آپ ہدیہ کریں اپنے والدین کے لیے۔ میں اپنے تمام مستحب اعمال کا ثواب اپنے والد کے ہدیہ کرتا ہوں، نیت کر رکھی ہے میں نے، کوئی کمی بھی نہیں ہے، آپ کو کم ملتا ہے آپ کو زیادہ ملتا ہے، میرے مستحب عمل کی، یہ میری مجلس مستحب عمل ہے، اس کا ہدیہ میں اپنے والد کو اہدا کرتا ہوں، اس کی وجہ سے میرا ثواب بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ پھر میرا عمل نہیں رہتا، فائل میں ان کا عمل، اس ولی اللہ کا عمل بن کے پیش ہوتا ہے، اس کا عمل تو قبول ہوتا ہے، میرا عمل پتہ نہیں قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل مخلصا لی حتی احبہ، یہاں تک کہ وہ جب نوافل سے میرے قریب آتا ہے تو تقرب کیا ہے؟ میں اس کو چاہنا شروع کر دیتا ہوں، اور جس کو میں چاہتا ہوں تو کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا، ہوتا یہ بندہ ہے، لیکن یہ جو سنتا ہے یہ میرے کانوں سے سنتا ہے، دیکھتا ہے میری آنکھوں سے دیکھتا ہے، جو کام کرتا ہے وہ میرے ہاتھوں سے کرتا ہے۔ یہ آپ مومن اس مرحلے تک پہنچ سکتا ہے کہ بعض اوقات آپ کا ہاتھ ہو جائے ید اللہ،
لیکن ایک ہستی ہے جو علی الاطلاق عین اللہ بھی ہے، ید اللہ بھی ہے اور وجہ اللہ بھی ہے۔ اور علی کے وجہ اللہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وجہ اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کام سے راضی ہو رہا ہے تو علی کے چہرے پہ تبسم آ جائے گا، اگر اللہ اس کام پہ غضبناک ہو رہا ہو تو علی کے چہرے پہ غضب آ جائے گا۔ بس اصحاب میں اور کسی میں بھی اگر دیکھنا ہے کوئی رضی اللہ ہے یا نہیں تو علی کے چہرے کی طرف دیکھو۔ مراتب قرب میں سے جو بہترین مرتبہ قرب ہے جو آپ اگر حاصل کرنا چاہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، شہداء قربت کے اس منزل پہ ہیں کہ وہ اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہوتے ہیں۔ خدا سے اگر محبت کرنی ہے تو خدا ایسا ہونا چاہیے جو کبھی بھی آپ نہ بلا سکتے ہوں۔ ایسا ممکن نہ ہو کہ آپ بھول جائیں کہ فلاں غلطی مجھ سے اس لیے ہو گئی، میں بھول گیا تھا، خدا کو بھول گیا تھا۔ آپ اپنے آپ کو بھول سکتے ہیں؟ جی اپنے آپ کو نہیں بھول سکتے، تو خدا کو کیوں بھول سکتے ہیں؟ آپ تو نہیں بھول سکتے، میں بھول جاتا ہوں۔ مجھ جیسے لوگ بھی تو ہیں نا، ہم خدا کو بھول جاتے ہیں۔ کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا علم خدا سے اگر حضوری ہو تو نہیں بھولیں گے، اگر حصولی ہو تو بھول جائیں گے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ حضوری، حصولی نہیں، حضور جسے آپ کہتے ہیں، ٹھیک، حضوری ہوتا ہے۔ وہ کس کا علم ہے؟ میں ہوں، میرے ہونے کا علم، میں نے آئینہ دیکھا تب پتہ چلا؟ نہیں، مجھے تو پتہ ہے میں ہوں۔ میں بھول جاتا ہوں کہ میں ہوں یا نہیں بھولتا۔ کیوں؟ یہ علم میرے اندر سے ہے، یہ باہر سے کوئی چیز مجھے حاصل نہیں ہوئی ہے، یہ میرے حضور میں یہ علم ہے، اگر تعبیر صحیح ہو تو۔ ایک شخص ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، کہا مجھے، وہ تھا ایتھسٹ تھا، کہا مجھے خدا کے بارے میں بتاؤ، ایسی دلیل دو کہ میں ایسے خدا کو مان لوں جیسے خدا میرے سامنے ہے، میرے سامنے خدا ہو۔ آج کل بھی کچھ ایتھسٹ یہ کہتے ہیں کہ خدا کو لا کے میرے سامنے بٹھاؤ، میں اس سے ڈائلاگ کروں گا، اگر میں قانع ہو گیا تو میں مان لوں گا۔ جو خدا سامنے آ کے بیٹھ سکتا ہو اس کو تو ہم نہیں مانتے، تو ہمیں کیا منوائیں گے؟ خدا ایسا محدود تو نہیں ہے کہ آ کے تمہارے سامنے بیٹھ جائے۔ اس نے بھی آگے کہا کہ مجھے خدا کے بارے میں دلیل دیجیے۔ اچھا، امام کو تو علم ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ یہ جب سائل آیا، اس نے کہا خدا کے بارے میں مجھے دلیل دیجیے۔ امام نے فرمایا کہ کیا کبھی کشتی کا سفر کیا ہے؟ ہاں بالکل کیا ہے۔ اس نے کیا تھا، کشتی کا سفر کیا ہے۔ کہا ایسا بھی ہوا کہ کشتی درمیان میں خراب ہو گئی ہو، غرق ہونے لگی ہو؟ تو ایسا بھی ہوا۔ کہ جب کشتی غرق ہونے لگی تھی تو نے کسی کو پکارا تھا، مدد کے لیے پکارا تھا؟ ہاں پکارا تھا۔ کہا وہ تجھ سے نزدیک تھا یا دور تھا؟ جس کو پکارا وہ نزدیک تھا یا دور تھا؟ کہا نہیں، بہت نزدیک تھا، مجھے کوئی زور سے پکارنا نہیں پڑا۔ کہا وہ جو نزدیک تھا تمہارے اندر ہے، حضوری ہے، ٹھیک ہے، وہ خدا ہے، اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ فَاجْعَلْنَا مِمَّنْ اسْتَفَيْتَهُ لِقُرْبِكَ وَوِلَایَتِكَ، اپنی ولایت کے لیے جنہیں چنا ہے ان میں سے مجھے قرار دے دیں۔ اب ولایت کسے کہتے ہیں؟ ہم نے گزشتہ سال ایک مثال دی تھی، اگر کچھ لوگ یہاں ہوں، نہیں پتہ یہاں دیا یا کہیں اور دی۔ ولایت کہتے ہیں کہ آپ میں اور جس سے آپ کو ولایت ہے، محبت ہے، ولایت محبت کی ایک اگلی فارم ہے نا، اس میں کوئی فاصلہ نہ ہو۔ اگر آپ الگ ہو جاتے ہوں تو ولایت نہیں ہے، اگر الگ نہ ہو تو ولایت ہے۔ میرا یہ ابا اور اس پہ اگر کوئی گرد ہو تو یہ دونوں کیا ہیں؟ ساتھ ہیں۔ کب تک ساتھ ہیں؟ جب تک میں یہ نہ کروں۔ یہ کیا تو یہ ولایت، یعنی یہ ساتھ ختم ہو گیا۔ کچھ لوگوں کی ولایت اتنی سی ہوتی ہے، صبح آفس جا رہے ہیں، محرم کے دنوں میں تو نہیں، محرم کے علاوہ، ٹھیک، خدا کا نام لے کے تلاوت سن کے نکلیں، گاڑی میں پہنچے، ایف ایم آن کیا، گانا لگ گیا۔ شیطان نے کیوں کیا؟ یہ خدا سے الگ ہو گیا۔
کیا ملے گا اس گانے سے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی خام خام ہے، اس سے بھی زیادہ کم ہے، یہ تو پھر بھی کسی نے کچھ کیا ہے نا، کچھ بھی نہیں کیا، آپ خدا سے الگ ہو گئے۔ کچھ لوگوں کی ولایت ایسی ہے جو کسی کے اوپر جمی ہوئی گرد کی طرح ہے، کچھ ولایت ایسی ہے کچھ بھی ہو جائے، جان بھی چلی جائے، وہ آپ اس سے الگ نہیں ہوتے۔ جیسے شہدائے کربلا ہیں، اگر 1000 مرتبہ بھی مارے جائیں اور زندہ کیا جائیں پھر بھی آپ کے ہی در پہ آئیں گے، یہ ولایت ہے۔ ما نودی احد کما نودی بالولایہ، جس طرح ولایت کے لیے بلایا گیا ہے ایسا کسی چیز کے لیے نہیں بلایا گیا۔ آپ میں اور امام میں اگر جدائی آ گئی ولایت نہیں ہے، اگر جدائی نہیں آئی ولایت ہے۔ یہ کسی اور چیز کا نہیں، کوئی بہت مشکل سا کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم اس خیال میں رہیں کہ ہمارے پاس ولایت ہے اور ہم پتہ نہیں کیا کیا گناہ بھی کرتے رہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ ولایت کا ایک مطلب اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو ولایت ہے، یعنی کسی شخص کوئی آپ کا ولی ہے، تو اس کا ہر چیز اس سے اچھا آئے تو بھی آپ کو پسند ہوگا، اس سے برا آئے تو بھی آپ کو پسند آئے گا۔ کیوں؟ آپ کی نظر اس پہ نہیں ہوگا کہ مجھے مل کیا رہا ہے، آپ کی نظر کس پہ ہوگی؟ کس سے مل رہا ہے۔ اگر یہ ہے تو ولایت ہے۔ اگر آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس ہاتھ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اس چیز کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کو ملی، پسند آئی تو آپ نے کہا واہ واہ، پسند نہ آئی تو آپ نے کہا نہیں یار بات نہیں بنی، چلو کہیں اور چلتے ہیں، یہ ولایت نہیں ہے۔ ولایت کیا ہے؟ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اچھی لگے یا نہ لگے۔ بہت سی چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مولا سے جو کچھ مل رہا ہے آپ کو اچھی لگ رہی ہے، نہیں، بہت سی چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگیں گی۔ کل ایک برادر نے، میں جا رہا تھا، مجھ سے پوچھا، اس وقت مصائب کے بعد میری حالت بھی کوئی ایسی نہیں ہوتی تو میں ان کو جواب نہیں دے سکا تھا، اگر آج ہیں تو ان کے لیے یہ جواب ہو گیا، اگر نہیں ہے تو آپ کے لیے ہو گیا۔ پروموشن رکی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کوئی عمل بتائیے، ٹھیک۔ اس وقت میرے ذہن میں اور کچھ نہیں آیا، میں علم آیا ہوا تھا، میں نے کہا علم سے تمسک کر لو اور مرقد پہ چلے جاؤ، ادھر مرقد پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، جا کے دعا کر لو۔ ایک مجرب نسخہ آج آپ سب کو بتا رہا ہوں، اس قسم کے مشکل اگر ہوں تو نیت کر لیا کریں، نظر کر لیں کہ اگر یہ کام اس سال ہو گیا، کوئی بھی آپ ٹائم لگا دیں آپ کے کام کے اعتبار سے، بعض کے لیے سال ہوتا ہے، بعض کے لیے مہینہ ہوتا ہے، دن ہوتا ہے، اگر اس ٹائم پیریڈ میں یہ کام ہو گیا تو میں امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس یا میلاد رکھوں گا۔ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے سے یہ تمسک کریں، میں نے جتنے لوگوں کو بتایا ہے سب نے مراد کو پایا ہے۔ میں خود محروم رہ گیا ہوں، الگ مسئلہ ہے، لیکن جس کو بتایا ہے اس کی مراد پوری ہوئی ہے، تو وہ برادر اگر سن رہے ہیں، نہیں تو آپ لوگوں کے لیے ہدیہ، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بس ولایت کیا ہے؟ میں اس ہاتھ کو دیکھوں جو دے رہا ہے، اس کو نہ دیکھوں جو مل رہا ہے۔ وہ ہاتھ ہمیشہ اچھائی ہی دے گی، خیر ہی دے گا، لیکن میری جو نگاہیں وہ کوتاہ ہیں، وہ پست ہیں، وہ بہت سے خیر کو شر سمجھ رہا ہوتا ہے یا نہیں؟ بہت سی چیزیں ایسی ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، مل خدا سے رہی ہے، لیکن ہم اسے شر سمجھتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کیا ہو گیا؟